ہمارے تو باپ ہی تھے نا۔ اللہ پاک حوصلہ آج ہمارا باپ چلا گیا۔ اللہ پاک السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کوی خان کے گھر کے اندر اور ہمارے ساتھ ان کے ملازم موجود ہیں جو کہ اس گھر میں موجود ہیں۔ کوی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا زندگی کا رہن سہن کیسا تھا اور وہ کیسے شخص تھے، اور ان کا جو جنازہ ہے کہاں پر ہوا اور پاکستان میں جنازہ جو ہے کب ہوگا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ وسیم۔ اچھا وسیم بھائی، کوی خان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو کیا بیماری ان کو لاحق ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے؟ یہ بیماری تو کوئی بھی نہیں تھی، ہلکے پھلکے بیمار رہتے تھے، تو ان کے لیے وہ میڈیسن کھا لیتے تو پھر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو پھر کراچی میں ان کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، شوٹنگ کی، ڈرامے کی، میری شہزادی۔ اس نے جانا تھا وہیں پہ، تو میں نے منع کر دیا تھا، میں نے کہا صاحب جی آپ نہ جائیں۔ تو کہتا ہے کہ یار مجھے جانے دو، ہم کمائیں گے اور کھائیں گے کہاں سے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، میں نے صبح 7 بجے میری فلائٹ ہے تو میں جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ تو پھر میں نے اسے منع کر دیا تھا، پھر رک گئے تھے۔ تو پھر ایسے مثلاً سلسلہ چلتے ہی رہا، دوائیاں کھاتے رہے اور پھر بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو پھر ایک دم جو ہے نا طبیعت ان کی خراب ہو گئی تھی۔ تو پھر ہم اسے ڈاکٹر ہاسپٹل میں بھی لے گئے، وہاں سے علاج بھی ہوا۔ تو ہم نے وہاں 1-2 دن کے لیے وہاں ڈاکٹر ہاسپٹل میں اسے رکھا، تو ان لوگوں نے چھٹی دے دی۔ پھر ہم واپس گھر میں لے کے آئے ہیں، پھر یہیں پہ رہتے رہے۔ تو اچانک ایک دم آج سے 6 مہینے پہلے ایک دم ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ تو پھر جی اس کے بیٹے کو فون کیا، بڑے عدنان کوی کو، وہ آ گئے تھے۔ اس نے آنا تھا، مثلا جب اس نے آنا، کوی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے 20 دن بعد ہی آنا تھا۔ تو جب اس نے ابو کا سنا کہ ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، تو اسی وقت ایمرجنسی ٹکٹ کرا کے پھر پاکستان آ گئے تھے۔ اچھا، عام طور پر جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے کراچی جانا تھا اور آپ کی وجہ سے وہ کراچی نہیں گئے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملازم جو ہوتا ہے وہ جب اپنے صاحب کو، جسے کہتے ہیں پاکستان میں صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، تو وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے، لیکن وہ آپ کی بات سن کر رک گئے۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ کیا وہ آپ سے محبت کرتے تھے یا آپ کو اپنا وہ بیٹا ہی سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بات انہیں ماننی پڑی؟ جی میں تقریباً مجھے 17 سال ہو گئے ہیں اس کے پاس نوکری کرتے ہوئے، تو آج تک اس نے مجھے ملازم نہیں سمجھا، بیٹوں سے بڑھ کے سمجھا۔ جو بھی ملتے تھے اس کے دوست سب کو یہی کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹے جیسا ہے، اور میں اسے آج بھی اپنے باپ جیسا سمجھا۔ آج سمجھ لیں کہ میرا باپ ہی فوت ہو گیا ہے، میرے باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیونکہ مجھے اتنا محبت کرنے والے ہیں، اتنا پیار دینے والے آج تک میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ تو میرے فیملی بھی ادھر ہی رہتی ہے، میری شادی بھی ادھر ہوئی، بچے بھی ادھر پیدا ہوئے تھے، تو میرے بچوں سے بھی اتنی محبت کرتے تھے۔ پھر جب یہ سکول جاتے تھے تو کہتے تھے کہ بھی شاباش شاباش، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھ لکھ جاؤ گے۔ جو مثلا ان کے لیے چاکلیٹ بھی لاتے تھے، ٹوائز بھی لاتے تھے۔ جب ہم جمعے کی نماز کے وقت جاتے تو مجھے آواز دیتے تھے، وسیم آ جاؤ بھئی ہم نے جانا ہے نماز پہ۔ اتنا بڑا گھر ہے، یہ سارے گھر میں اب آپ ہی رہ رہے ہیں؟ 17 سال سے آپ ہی رہ رہے ہیں؟ جی میں ہوں ادھر ہی، میں ہی ادھر ہی رہتا ہوں، کیونکہ جب گئے تھے کینیڈا میں تو یہی کہہ کے گئے تھے، وسیم اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا اور گھر کا بھی خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شاید انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ یہ نہیں، کیونکہ کوئی انسان کہتا نہیں ہے کہ میرا آخری وقت ہو، ہر انسان یہی کہتا ہے کہ میری 4 دن زندگی اور بڑھ جائے، لیکن شاید یہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اچھا، ان کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹی ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ اور کدھر رہتے ہیں؟ کینیڈا میں۔ بیٹیاں امریکہ میں رہتی ہیں اور بیٹے کینیڈا میں رہتے ہیں۔ اور کوی صاحب کا جو جنازہ ہے وہ ادا ہو گیا ہے؟ جی ہاں، کل رات کو کوی صاحب کا جنازہ ادا ہو گیا تھا۔
تو پھر ہم نے پہلے تو ادھر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بدھ والے دن ہم نے ادھر جنازہ کرانا، لیکن فیملی سے پیغام آ گیا تھا کہ بھی جمعے کے فوراً بعد ہم نے جنازہ کروانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی تو ان کی فیملی سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے؟ یعنی جی ہاں، بیٹوں میری سے؟ ان سے بات چیت ہو رہی ہے، فون پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ اور پاکستان میں بھی سنا جا رہا ہے کہ ان کا جو غائبانہ جنازہ ادا کیا جائے گا، کہ اس کا بھی پلان ہے کہ یہ صرف افواہیں پھیل رہی ہے؟ نہیں ہے، غائبانہ جنازہ ہوگا جمعے والے دن۔ جمعے والے دن جی اسی یہ جگہ پہ ہاں، ہوگا؟ اسی جگہ پہ ہمارے پیچھے مسجد ہے، جامعہ مسجد اسلامیہ، جی، وہاں پہ ادا ہوگی جمعے کے بعد۔ اور آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ جو ہے قوی صاحب کے پاس آئے تھے؟ میری اس وقت عمر کوئی ہوگی 24-25 سال کے، بلکہ اس سے بھی کم ہوگی۔ جو میں 2007 میں ادھر آیا تھا، آج مجھے اسی رمضان شریف مجھے 17 سال مکمل ہو جائیں گے، تو اگلا سال جو چڑھے گا وہ 18واں ہوگا میرے لیے۔ ان 17 سال میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو کبھی نہ بھول سکتا ہو؟ واقعہ تو بس کوئی بھی نہیں ہے ایسا، جو بس یہی میرے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے، ہنستے بھی رہتے تھے، تو نصیحتیں کرتے رہتے کہ بس اپنا خیال رکھنا، کچھ کرو گے تو کچھ آگے بڑھو گے، اور اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا، ان کا مستقبل بنانا تمہارا کام ہے۔ تو ان 17 سال میں کوئی اس طرح کا بھی وقت آیا تھا جب قوی صاحب نے آپ کو کبھی ڈانٹا ہو؟ نہیں، ڈانٹا نہیں ہے، کبھی نہیں ڈانٹا اس نے مجھے، بالکل بیٹوں کی طرح رکھا ہے۔ بیٹوں کی طرح۔ اگر میں مارکیٹ میں بھی چلا گیا تو 2 منٹ یا 5 منٹ میں لیٹ بھی ہو گیا تو بس یہی پوچھتے وسیم تم کہاں گئے تھے؟ میں کہتا تھا صاحب جی میں تو مارکیٹ میں گیا تھا، یار کچھ خیال کر لیا کرو۔ اچھا، وہ کیا واقعہ ہے جب آپ جو ہے پہلی مرتبہ جب کام پر آئے تھے تو چھٹیاں لے کے جو ہے گاؤں چلے گئے تھے، تو جب 3 دن کے بعد واپس آئے تو قوی صاحب نے کہا تھا وسیم ایسے کام نہیں چلنا، وہ کیا تھا؟ میں ریمنڈ میں کام کرتا تھا، ہمارے انکل ہوتے تھے چچا جان ریمنڈ میں، وہ اس گھر میں مالی تھے، وہ بھی بہت پرانے تھے، تو اس کو کم سے کم 20-25 سال ہو گئے اس گھر میں کام کرتے ہوئے۔ جی، تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر تم ادھر فیکٹری میں کام کرے تو اگر میں تمہیں کام پہ لگوا دوں نوکری میں تو کام کر لو گے؟ میں نے کہا جی کر لیں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ تو کہتا ہے کہ اچھا تم تیار رہنا، صبح میں تمہیں لے جاؤں گا۔ جب میں لاہور آیا تھا قوی صاحب کی کوٹھی، اس وقت قوی صاحب اسلام آباد میں شوٹنگ پہ تھے، بیگم صاحب آج وہ بھی، ہم تو بیگم صاحب کہتے نہیں ہیں، ہم اسے اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں، ہماری بڑی ماں ہے، ہمیں ڈانٹتی بھی تھی تو ہم یہی کہتے تھے کہ ہماری ماں ڈانٹ رہی ہے ہمیں۔ کون سی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں لڑتی، ہر مائیں لڑتی ہیں۔ تو جب میں ادھر آ گیا تھا تو میں نے 8 دن بعد پھر قوی صاحب نے آنا تھا، تو کہنے لگی کہ خان صاحب میں نے یہ ملازم رکھا ہے، دیکھو تو مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ اچھا ملازم ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں چھٹی جانا تھا، میں نے کہا صاحب جی مجھے چھٹی چاہیے، تو کہنے لگے کتنی؟ میں نے کہا 3۔ تو کہتے کہ 3 دن بعد آ جاؤ گے؟ میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا۔ میں چھٹی چلا گیا تھا پھر، تو میں 3 دن کے چوتھے دن بعد آیا، کیونکہ میری روٹین وہی فیکٹریوں والی تھی، جب کام پہ چلے جانا، جب کام سے آ جانا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب میں صبح ادھر پہنچا تو اس وقت صاحب جو ہے نا واک پہ گئے ہوئے تھے، تو میں آ کے دروازے کھولے، ناشتہ دیا، تو کہتے کہ ہاں تم آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی صاحب جی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے کام نہیں چلے گا جو تم کر رہے ہو۔ میں نے کہا صاحب جی غلطی ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کام کو کام سمجھو گے تو تمہاری کامیابی ہوگی، یہ ایسے کام نہیں ہوتے جو مثلاً 1 چھٹی کر لی تو 2 دن بعد ہے، 3 چھٹی کر لی تو 4 دن بعد ہے۔ کہتا ہے مجھے دیکھو میں بھی وقت کا پابند ہوں، کام کو کام سمجھا ہوا ہے۔ اچھا، قوی صاحب کے پاکستان میں کتنے گھر ہیں اس گھر کے علاوہ؟ ایک ہی گھر ہے۔ یہی گھر ہے، تو اس جی گھر کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی مالیت کا گھر ہے، بڑی وی آئی پی سوسائٹی میں گھر ہے، تو یہ خبر پھیل رہی تھی کہ یہ جو گھر ہے کروڑوں روپے کا، یہ قوی صاحب نے جو ہے اپنے ملازم کے نام کر دیا، کیا ایسی کوئی بات چیت ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بھی ذمہ داری دی ہوئی ہے،
اس کروڑوں روپے ایک گھر کی مالیت کی ذمہ داری آپ کے نام ہے جی تو جو اماں جی ہیں جو ان کی بیگم ہے کیا وہ اس گھر میں دوبارہ آئیں گی کہ اب اپنے بیٹوں کے پاس ہی رہیں گی؟ کسی کے بارے میں معلومات ہے آپ کے پاس؟ نہیں، معلومات تو یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ مشکل آئیں، اگر آئیں گی کیونکہ سب اس کے جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، کیونکہ دنیا پورے پاکستان میں سب یہ سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں صاحب سے بہت پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ سب کے دلوں میں تو کبھی صاحب کا پیار جو ہے نا بستا ہی ہے اور بستا ہی رہے گا، دلوں میں رہتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک دن آنا ہی ہے، کیونکہ لوگوں نے افسوس بھی کرنا ہے، تعزیت بھی کرنی ہے۔ تو ابھی ہم جب آئے انٹرویو ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں آپ سے ملنے اور ساتھ چھوٹے بچے بھی لا رہے ہیں، کیا کبھی سب بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اس وجہ سے بچے آ رہے ہیں؟ ہاں، بہت پیار کرتے تھے، جو بھی آتے تھے نا سب کو کہتے تھے کہ یہ بہت اچھے بچے ہیں، خاص طور یہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک یہ محمد نعمان چھوٹا ہے، اس سے ایک بڑا بیٹا ہے، تو دونوں سے بہت پیار کرتے تھے، یہاں کھیلتے کودتے تھے، کبھی اس نے منع نہیں کیا، نہیں تو اکثر دیکھیں ہیں لوگ منع کرتے ہیں لیکن کبھی صاحب نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا، ہمیں اپنے گھر کا ممبر سمجھا، اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا، بہت پیار کرتے تھے۔ بچے کیسا پیار کرتے تھے؟ بہت زیادہ پیار کرتے تھے کبھی سب آپ سے؟ جی تو کیا کوئی چیزیں لا کے دیتے تھے؟ کھلونے، چاکلیٹ، کیا کیا چیز آپ کو لا کر دیتے تھے؟ چاکلیٹ لا کے دے، ٹوائز لا کے دیتے، کبھی کچھ لا دیتے، کبھی کپڑے لا دیتے تھے، ایسے کی چیزیں بہت لا دیتے تھے۔ تو جب آپ کھیلتے تھے تو آپ کو منع تو نہیں کرتے تھے؟ نہیں۔ آپ کے ساتھ کبھی کھیلا بھی انہوں نے؟ جی کیا فیل ہو رہا ہے اب آپ کو کہ وہ کبھی سب آپ کے درمیان میں نہیں ہے؟ رات ٹائم رو رو کے میں رات کو سو گیا تھا۔ رو رو کے ساتھ سو گئے تھے؟ جی، ان کے ڈرامہ دیکھ کے۔ کوئی خواب میں ملے ہیں کبھی سب آپ کو کہ نہیں ابھی تک؟ ابھی تک تو نہیں ملے، مل جائیں گے ویسے۔ مل جائیں گے خواب میں؟ جی تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ وسیم بھائی تھے جو کہ 17 سال سے ان کے گھر میں جو ہے کہنے کو تو ملازمت کے طور پر، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کبھی مجھے فیل نہیں ہوا کہ میں اس گھر میں ملازمت کر رہا ہوں، ہمیشہ مجھے ایسا ہی لگا کہ کوی صاحب کا میں بیٹا ہوں اور وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھ رہے ہیں۔ 17 سال سے اس گھر میں رہ رہا ہوں، تو یہ باتیں تھی جو آپ تک پہنچائی۔ اللہ پاک جو ہے کوی صاحب کی مغفرت فرمائے اور بخشش فرمائے، ان کے لاحقین کو صبر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے پنجاب نیشنل ٹی وی، کیونکہ یہ چینل آپ کا ہے، اپنا چینل۔ اللہ پاک صبر کرے گا جی، حوصلہ کرے، اللہ پاک صبر، ہمارے تو باپ ہی تھے نا۔ اللہ پاک حوصلہ کرے، اللہ پاک، اللہ پاک، آج ہمارا باپ چلا گیا۔ اللہ پاک حوصلہ، اللہ پاک حوصلہ۔